آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی وہ کون سی صورت ہے جسے غنی کرنے والی صورت کہا جاتا ہے؟ ایک ایسی صورت جس کی تلاوت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فاقوں کو دور کرتی ہے، وہ سورہ واقعہ ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم سورہ واقعہ کے ان چھپے ہوئے خزانوں اور فضائل کے بارے میں بات کریں گے جو شاید آپ پہلے نہیں جانتے ہیں۔ علماء اور بزرگوں کے نزدیک اس سورہ کو نماز مغرب کے بعد یا سونے سے پہلے پڑھنا سنت صحابہ اور رزق کی برکت کے لیے بہترین عمل مانا جاتا ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری وقت میں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بیٹیوں کے لیے بیت المال سے وظیفہ جاری کرنا چاہا تو انہوں نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ میں نے انہیں سورہ واقعہ سکھا دی ہے، وہ کبھی بھوکی نہیں رہیں گی۔ عام قرآن کی تلاوت کی طرح اس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن رات کے وقت تلاوت کرنے سے سکون قلب اور روحانی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ صرف تلاوت ہی نہیں بلکہ اس کے مفہوم کو سمجھ کر زندگی میں لانا ہی ایسا مقصد ہے۔ اس صورت میں قیامت کے دن کی ہولناکیوں، حساب کتاب اور انسانوں کے 3 گروہوں کا تفصیلی ذکر ہے۔ اسے پڑھنے سے انسان کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ السابقون وہ خاص لوگ جو نیکیوں میں سب سے آگے تھے اور اللہ کے سب سے قریب ہوں گے۔ اصحاب الیمین وہ خوش نصیب جنہیں ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ جنت کی نعمتوں میں ہوں گے۔ اصحاب الشمال وہ بدبخت جو اپنے اعمال کی وجہ سے مشکل میں ہوں گے۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے 4 اہم پہلوؤں کا ذکر کر کے اپنی وحدانیت کی دلیل دی ہے۔ تخلیق، زراعت، پانی، آگ، انسان کی پیدائش کا عمل، بیج کا زمین سے نکلنا، فصل کا بننا، بادلوں سے میٹھے پانی کا برسنا، ایندھن اور آگ کے جلنے کی صلاحیت۔ اس صورت میں کائنات کے خاتمے کا ذکر جس طرح کیا گیا ہے وہ آج کے سائنسی نظریات سے بہت مماثلت رکھتا ہے، جیسے زمین کا لرزنا اور پہاڑوں کا ریزہ ریزہ ہو کر ریت بن جانا۔ اسے سورہ غنی بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں ہی برکت ہو تو آج ہی سے سورہ واقعہ کی تلاوت شروع کریں۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔